السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ اسرائیلی فلسطینیوں نے اپنے رہائش کردہ مقامات پر علاقوں میں انفرادی اسلحہ کی وجہ سے بڑھتے ہوئے قتل اور اس کے سبب اسرائیلی حکومت کی بے حسی کے خلاف احتجاج کے لیے عام ہڑتال کی۔ ہائی عرب فالو اپ کمیٹی کی کال پر فلسطینی اسرائیلی شہریوں کی نمائندگی کرنے والی چھتر تنظیم اسرائیل کے شمالی اور وسطی علاقوں کے شہروں میں فلسطینیوں کے ملکیتی کاروبار اور اداروں کو بند کر دیا۔ ایک تحریری بیان میں اعلیٰ عرب فالو اپ کمیٹی نے اعلان کیا کہ اسکولوں میں صبح کے وقت تعلیم جاری رہے گی اور پھر پورے علاقے میں احتجاج مارچ کیا جا رہا ہے۔ کمیٹی نے کہا کہ انہوں نے ہڑتال کا فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ اسرائیل میں عرب کمیونٹی میں جرائم اور تشدد میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ حکومت نے عرب کمیونٹی کو خون اور دہشت گرد میں ڈوبنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ کمیٹی، جس نے اسرائیلی حکومت پر عرب معاشرے میں بڑھتے ہوئے جرائم میں شراکت دار ہونے کا الزام لگایا، اس بات پر زور دیا کہ اس ہڑتال کا مقصد اس کے خلاف قومی موقف اختیار کرتا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں قائم کیٹو انسٹی ٹیوٹ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تقریباً 11 لاکھ ہندوستانی گرین کارڈ کے بیک لاگ سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے نئے درخواست دہندگان کو زندگی بھر انتظار کرنا پڑے گا۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ 4,24,000 درخواست دہندگان گرین کارڈ کے انتظار میں ختم ہو چکے ہیں، یعنی مر چکے ہیں۔ ان میں سے 90% ہندوستانی ہیں۔ گرین کارڈ بنیادی طور پر ایک مستقل رہائشی کارڈ ہے اور آپ کو امریکہ میں مستقل طور پر رہنے اور کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق روزگار کی بنیاد پر گرین کارڈ بیک لاگ نے اس سال ریکارڈ 1.5 ملین کیسز کو چھو لیا۔ اس بیک لاگ میں وہ تارکین وطن شامل ہے جو گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے منتظر ہیں۔ اس کی وجہ زیر کفالت تارکین وطن اور سرمایہ کاروں کے لیے گرین کارڈ کیپس کم ہیں۔ سعودی عرب نے تیل کی پیداوار میں 10 لاکھ بیرل روزانہ رضاکارانہ کمی کی پالیسی کو دسمبر 2023 تک جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی عرب کے سرکاری خبررساں ادارے سعودی پریس ایجنسی نے آج منگل کو ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تیل کی پیداوار میں روزانہ کمی کی پالیسی، جس کا اطلاق رواں سال جولائی سے ہوا تھا، اس میں مزید 3 ماہ کی توسیع دسمبر 2023 تک کی جا رہی ہے۔ نئے فیصلے کے بعد سعودی عرب کی اکتوبر، نومبر اور دسمبر میں تیل کی روزانہ پیداوار 90 لاکھ بیرل رہے گی۔ ایس پی اے کی رپورٹ کے مطابق اس فیصلے پر ہر مہینے پر نظر ثانی کی جائے گی کہ پیداوار میں کمی کرنے ہے یا پھر بڑھانا ہے۔ ذرائع نے ایس پی اے کو مزید بتایا کہ روزانہ پیداوار میں کمی کا یہ فیصلہ اس فیصلے سے الگ ہے جو اپریل 2023 میں لیا گیا تھا، جس کا اطلاق دسمبر 2024 تک ہوگا۔ سعودی عرب میں اسکولوں میں طلباء کو موسیقی سکھانے کے لیے اساتذہ کے لیے 2 سالہ ڈپلومہ کورس متعارف کرایا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ڈپلومہ کورس کا آغاز رواں ماہ سپٹمبر میں شروع ہو رہا ہے۔ ریاض میں ہاؤس آف میوزک ہائر انسٹی ٹیوٹ نے وزارت ثقافت سے منظور شدہ پہلا میوزک ڈپلومہ شروع کیا ہے، جو سعودی عرب میں اپنی نوعیت کا پہلا موسیقی لرننگ کورس ہے۔ یہ تعلیم اور موسیقی کی کارکردگی کے ٹریکس کے ذریعے تعلیم کے میدان میں ایک معیاری پیش رفت کی عکاسی کرتا ہے اور نئی نسل کے مستقبل کی امنگوں کے مطابق اقدام ہے۔ سعودی عرب کے مشیر ایوان شاہی احمد خطان نے منگل کو جمہوریہ ملاوی کے صدر سے ایوان صدارت میں ملاقات کی ہے۔ احمد خطان نے جمہوریہ ملاوی کے صدر کو دونوں ملکوں کے تعلقات اور مشترکہ تعاون کے استحکام کے حوالے سے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا زبانی پیغام پیش کیا۔ سرکاری خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق ملاقات میں ملاوی کے صدر نے کہا کہ ایکسپو 2030 کی ریاض میں میزبانی سے متعلق سعودی عرب کی درخواست کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے سال رواں کے دوران سعودی عرب میں پہلی سعودی افریقی سربراہ کانفرنس اور 5ویں عرب افریقی سربراہ کانفرنس کے انعقاد کا بھی خیر مقدم کیا۔ سعودی عرب کے طلباء نے ہنگری میں ہوئے انٹرنیشنل انفارمیٹکس اولمپیاڈ میں 3 ایوارڈ اپنے نام کیے ہیں۔ سرکاری خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق انٹرنیشنل انفارمیٹکس اولمپیاڈ 2023 میں 90 ممالک کے 360 طلباء شریک ہوئے۔ سعودی عرب کے الشرقیہ ریجن کے سیکنڈری اسکول کے طالب علم حمید الحزلی نے کانسی کا تمغہ جیتا، جبکہ ادیب اور شاعری نے تعریفی سند حاصل کی۔ ترک میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ترکی بحر اسود کے اناج کے اقدام کو بحال کرنے پر اقوام متحدہ کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے اور وہ اس ماہ اس کی جنرل اسمبلی میں سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرز کے ساتھ اس پر بات کریں گے۔ روس میں پوٹن کے ساتھ بات چیت کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اردوغان کا حوالہ دیا گیا کہ اقوام متحدہ کی تازہ ترین تجویز میں کچھ روسی مطالبات کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور انہوں نے دہرایا کہ انہیں یقین ہے کہ جلد ہی کوئی حل تلاش کر لیا جا سکتا ہے۔
ہندوستان کے شہر حیدرآباد میں گزشتہ دنوں پاکستان کے ایک شخص فیض محمد کو گرفتار کیا گیا۔ فیض محمد دبئی میں ایک کمپنی میں درزی کا کام کرتا تھا۔ انہی دنوں ان کی ملاقات نیہا فاطمہ نامی ایک ہندوستان کے شہر حیدرآباد کی لڑکی سے ہوئی جو ملازمت کی تلاش میں دبئی پہنچی تھی۔ دونوں میں دوستی ہوئی جو بہت جلد محبت میں تبدیل ہو گئی اور فیض محمد نے نیہا فاطمہ سے شادی کر لی۔ کچھ سال دبئی میں گزارنے کے بعد وہ لوگ ہندوستان آ گئے۔ فیض محمد نیپال کے راستے انڈیا پہنچے جس میں ان کی مدد ان کے سسر شیخ زبیر اور ساس افضل بیگم نے کی تھی۔ انہوں نے فیض کو مقامی دستاویزات بنوانے کا بھی یقین دلایا تھا۔ فیض اس وقت پولیس کی حراست میں اور ان کے سسرال والے فرار ہو چکے ہیں۔ فیض محمد کی گرفتاری کی خبر کو ہندوستانی میڈیا میں چلنے کے بعد جب اس کی اطلاع پاکستان میں ان کے بھائی کو ملی تو فیض محمد کے خاندان میں سکتہ طاری ہو گیا۔ urdunews.com کی ایک رپورٹ کے مطابق فیض محمد کے بڑے بھائی اقبال حسین نے بتایا کہ انہیں بھی انڈین میڈیا سے معلوم ہوا ہے کہ ان کے بھائی نے شادی کر لی ہے۔ ہمیں آج تک اس کی شادی کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا اور نہ ہی یہ معلوم تھا کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ اقبال حسین کے بقول ان کا خیال تھا کہ وہ کینیڈا جا چکا ہے۔ 24 اگست کے بعد ہمارا ان سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ ہم ان کو واٹس ایپ اور میسیجز پر بھی پیغامات بھیجتے رہے لیکن اس کا جواب نہیں ملا۔ فیض محمد کے بھائی اقبال حسین نے حکومت پاکستان سے بھی درخواست کی ہے کہ ان کی پاکستانی واپسی کے لیے اقدامات کیے جائے۔ اقبال حسین ان دنوں مقامی جرگہ مشران اور دیگر بااثر افراد سے رابطے کر رہے ہیں تاکہ ان کے بھائی کو بحفاظت پاکستان واپس لایا جا سکے۔ ایشیا کپ 2023 کا انعقاد پاکستان کے ساتھ شری لنکا میں کیا جا رہا ہے۔ ٹورنامنٹ کے ابتدائی میچز میں بارش کے باعث کئی میچز متاثر ہوئے ہیں۔ سپر 4 میچز لیگ مرحلے کے بعد کھیلے جانے ہیں۔ کولمبو میں مسلسل بارش کے باعث میچز کو یہاں سے شفٹ کرنے کی باتیں سامنے آ رہی تھی۔ پاکستان نے مقابلوں کو اپنے یہاں کرانے کی تجویز بھی پیش کی تھی لیکن ICC نے اب میچ کا مقام تبدیل نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم ابھی تک اس کا باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا۔ گزشتہ دنوں میں شری لنکا کے کولمبو میں ہوئی شدید بارشوں کے بعد وہاں سیلاب جیسی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ایشیا کپ میں پاکستان کو ایک اور جھٹکا لگا ہے کہ ICC نے جگہ تبدیل نہیں کرنے کا اعلان کیا۔